أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إنا علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إنا علينا بيانه كلا بل تحبون الآجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. صدق اللہ. محترم بزرگوں اور بھائیوں اور عزیزوں، میں نے اس وقت آپ سب کے سامنے سورہ قیامت کا پہلے رکوع پڑھا ہے. رکوع میں نے پورا پڑھ دیا ہے، لیکن تقریباً نصف رکوع کی آیات انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کی جائے گی. یہ جیسا کہ اس کا نام ہے سورہ قیامہ، اور اس کا نام جو ہے یہ اس کا موضوع بھی ہے، یعنی اس کے اندر قیامت ہی کے بارے میں بنیادی دلائل بھی دیے گئے ہیں، اور اسی کے تعلق سے یہ بتایا گیا ہے کہ جب یہ تصور طاقتور ہوتا ہے تو انسان کی زندگی کس رخ پر نشو و نما پاتی ہے، کس رخ پر بنتی ہے. یہ سورہ نازل ہوئی ہے مکہ معظمہ میں، اور اس کی ایک آیت ہے، اس کے اشارے سے ایسا لگ رہا ہے کہ مکے میں بالکل شروع کے دور میں نازل ہوئی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہو رہی تھی، اور وحی نازل ہونے کے دوران آپ کو یہ لگتا تھا کہ میں اسے جلدی جلدی یاد کروں، یعنی بالکل ابتدائی مراحل تھے وحی کے نزول کے. تو اس میں ایک تاکید بھی ہے کہ آپ ایسا نہ کیجئے، آپ کو یاد کرا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے، اور اس کو سمجھا دینا بھی ہمارے ذمہ ہے. تو گویا ہے کہ بالکل ابتدائی زمانے کی سورہ ہے. اور یہ آپ جانتے ہیں کہ مکے کی جو ابتدائی دور کی صورتیں ہیں اس کی ایک خوبی، بہت سی خوبیاں ہیں. ایک خوبی یہ ہے کہ وہ بنیادی عقائد پہ بحث کرتی ہے، جو اسلام کے جو بیسک کنسپٹس ہیں، جو بنیادی تصورات ہیں، ان کو مضبوط کرتی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پورے 13 سال تک تقریباً انتہائی کشمکش کے حالات میں، انتہائی سخت حالات میں، جبکہ لوگ جان لینے کے در پہ تھے کہ بھئی اس بات میں اتنے کمپرومائز کر لو، اس میں اتنی کمی اختیار کر لو، یا اس عقیدے کو یوں نہیں یوں بیان کر لو، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے رہنمائی میں وہ کام کیا کہ ان عقائد کو اتنا مضبوط کیا کہ وہ لوگ جو وہاں تربیت پائے اور اس مکے کی بھٹی میں تیار ہوئے، اگر آپ دیکھیں گے تو پچھلے 1300-1400 سال جو اسلامی تاریخ کے ہیں، ان لوگوں کی خدمات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. جو لوگ اس بھٹی میں تیار ہوئے، جن کو اللہ تعالی نے جو ہے اس موقع پر دین پہ استقامت کی، دین کے لیے قربانیوں کی توفیق بخشی،
تو یہ جو گویا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ وحی کی یہ جو بارش ہے، یہ جو ہدایات ہیں وہ اس وقت نازل ہو رہی ہیں جب بنیادی تصورات کو، بیسک کنسیپٹس کو مضبوط کیا جا رہا تھا، یا ان کو دلائل کے ساتھ سمجھایا جا رہا تھا. ان کے لوگوں کے ذہنوں میں جو کنفیوژنس تھے کہ کیا یہ ممکن ہے، تو اس جو کنفیوژنس سے جو ان کو گویا ہے کہ جو شک و شبہ بن رہا تھا، اس شک و شبہ کو دور کیا گیا. اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے 3 بنیادی کنسیپٹ، 3 بنیادی تصورات ہیں، اسی کے اوپر پوری اسلامی شریعت بنتی. پہلا جو اسلام کا جو بنیادی کنسیپٹ ہے وہ توحید ہے. یہ سمجھیے کہ یہ راس المال ہے، یہ پورے دین کا خلاصہ ہے. گویا تصورات کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے پورے دین کا خلاصہ ہے. وہ توحید کیا ہے؟ توحید کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، اس کی خوبیوں میں، اس کے کمالات میں کسی کو اس کا شریک اور اس کا ہمسر نہ سمجھنا. یہ توحید ہے. اب یہ جو اللہ کا تعارف ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس کا کوئی برابری کرنے والا نہیں، نہ تو اس کی ذات میں کوئی شریک، نہ اس کی خوبیوں اور اس کے کمالات میں کوئی اس کا ہمسر اور شریک. یہ چیز جو ہے یہ انسان کی زندگی کو بالکل بدل کے رکھ دیتی. وہ انسان جو توحید کو مانتا ہے تب پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پوری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، یہ زمین اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس میں ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے میری خدمت کے لیے اور میری ضروریات کے لیے بنائی ہیں. اس میں سے کوئی چیز جو ہے وہ میری پوجیہ نہیں ہو سکتی ہے، وہ میری معبود نہیں ہو سکتی ہے. یہ بڑی بڑی طاقت والی یہ سمندر، یہ جانور، یہ بڑے بڑے پہاڑ، یہ دریا بہت قوت والے، یہ سب میری خدمت کے لیے ہیں. اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے سامنے میں جھکوں. میں سب سے بڑا ہوں. مجھے اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو میرے لیے بنایا ہے. تو یہ تصور توحید کے ذریعے انسان کے اندر آتا ہے. پھر وہ سوچتا ہے کہ جو اس کائنات کا مالک ہے، جو اکیلا ہے، جس کا کوئی ساتھی و شریک نہیں ہے، جب میں اس کو مانتا ہوں، جب میں اس کے پلڑے میں ہوں، جب میں اس کے گول میں ہوں، تو پھر میں دوسروں سے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ توحید انسان کو بہت بہادر بنا دیتی ہے. یہ تصور ایک کافی عرصے پہلے کی بات ہے. کچھ ایسے غیر مسلم طلبا تھے، تو ایسے ان لوگوں سے توحید کے بارے میں بات کی جاتی. تو ایک لڑکے نے اتنی پیاری بات کی کہ مطلب کم سے کم 20 سال ہو گئے، لیکن آج تک اس کو جملہ مجھے یاد رہ گیا. اس نے کہا ایک ایشورواد آستھا کو کیندرت کرتا ہے، توحید اعتقاد کو مرکوز کرتی ہے، اس کو سینٹرلائز کرتی ہے، اور بہودیوواد آستھا کو وکیندرت کر دیتا ہے، اس کو منتشر کر دیتا ہے. تو یہ جو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی جو بنیاد ہے دین کی، وہ توحید ہے. اسی لیے توحید کے بارے میں، توحید کا الٹا ایک چیز ہے، توحید کا اپوزٹ ہے ایک چیز، وہ ہے شرک. شرک کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک ماننا، اللہ تعالیٰ کی صفات یا اس کی خوبیوں یا اس کی قوت اور اختیارات میں کسی کو شریک ماننا، کسی بھی پہلو سے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو ساجی بنانا، کسی کو شریک سمجھنا، یہی شرک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر گناہ معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں معاف کریں. یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے یہ بات قرآن مجید میں بار بار کہہ دی ہے کہ دیکھو تمہیں میری یاد میں کمی رہ گئی، میرے راستے میں مال دولت خرچ کرنے میں کمی رہ گئی، میرے بندوں کے حقوق میں کہیں تم میرے رہنمائی کا پورا خیال نہیں رکھ پائے. تو دیکھو یہ ہو سکتا ہے، میں معاف کر سکتا ہوں، لیکن میں کبھی بھی شرک کو نہیں معاف کروں گا. شرک مطلب اپوزٹ ٹو توحید، یعنی توحید کا جو الٹ ہے. تو یہ بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ اس کا مطلب امت مسلمہ کو یا تمام انسانیت کو، جو لوگ اللہ رب العالمین کو اپنا اللہ مانتے ہیں، اپنا پیدا کرنے والا، اپنا مالک مانتے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا اور اسی پر زندگی کی آخری سانس تک رہنا. اگر کہیں سے بھی عقیدہ توحید کا، ایک ایشورواد یا جو مونتھیزم کا عقیدہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک جاننا، ایک ماننا، یہ کہیں سے بھی کچھ بھی ڈسٹارٹ ہو گیا، کچھ بھی ڈیویٹ ہو گیا، کچھ بھی ادھر ادھر ہو گیا، تو سمجھ لیجئے نہ خیرات کام آئے گی، نہ ٹوپی کام آئے گی، نہ کرتا کام آئے گا، نہ جو ہے کوئی بڑے سے بڑا ابا و قبا کام آئے گی، اگر توحید میں کہیں سے بھی کمزوری رہ گئی. اسی لیے یہ بات کہی گئی کہ توحید جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے وقار ہے، اللہ کی آبرو ہے. اس کے بارے میں کبھی بھی آدمی کو بے فکر نہیں ہونا چاہیے. یہ پہلی بنیاد ہے. دوسری بنیاد اسلام کی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تمام ضروریات کا خیال رکھا ہے. انسانوں کی جتنی فزیکل ضروریات تھیں، کھانا ہے، پینا ہے، روشنی ہے، ٹیمپریچر ہے،
جی غلہ ہے، چلنے پھرنے کی طاقت ہے، انرجی ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی، لیکن انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، انسان کی یہ بھی ضرورت ہے کہ انسان کون ہے، انسان دنیا میں کیوں آیا ہے، انسان کو دنیا میں کیسے رہنا ہے، یہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ نے تمام چیزیں بنائیں ان کو انسان کیسے برتے کہ وہ انسان کے لیے نفع بخش ہوں، وہ انسان کے لیے نقصان دہ نہ ہو جائیں، اور اس طرح سے دنیا میں رہے کہ جس نے انسان کو دنیا میں بھیجا ہے اس کے کرنے عمل سے، اس کی زندگی کے جو رہنے کا طرز عمل ہے، طریقہ ہے، اس سے وہ پیدا کرنے والا خوش ہو جائے، یہ انسان کو بتانے کا اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم لیا۔ یہ ظاہر ہے اب اللہ تعالیٰ نے سسٹم لیا تو اس سے بہتر کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیا کہ انسانوں میں سے ایک بندے کو چنا، ایک انسان کو چنا، اور اس پر اپنا کلام، اپنی واڑی، اپنا کلام نازل کیا، اپنے ورڈز نازل کیے، اور اس کو اس بات کا پابند بنایا کہ میرے کلام کو تمام بندوں تک میرے پہنچا دو۔ تو ایسے لوگ جن کو اللہ نے منتخب کیا ان کو رسول کہتے ہیں، ان کو وہ جو ان پہ اللہ نے اپنا کلام نازل کیا، یہ رسالت کا تصور ہے۔ پہلی بات توحید ہے اور دوسری یہ رسالت ہے۔ ایک آدمی جو اللہ پر ایمان لایا، اللہ کو مان لیا، اللہ رب العالمین کو اپنا خدا مانا، اپنا مالک مانا، اپنا سوامی مانا، اگر اب یہ رسول جو ہیں اس کنسپٹ کو نہ مانے تو وہ سچے راستے پہ نہیں چل سکتا، وہ سنمارگ پہ نہیں چل سکتا ہے، وہ جو رائٹ وے ہے زندگی کا اس پہ نہیں چل سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو بتانے کی ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لے لی، وَإِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، اور انسان کو رہنمائی ہدایت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو انسان کو جہاں اللہ تعالیٰ نے کھانے پینے اور تمام ضروریات کا انتظام کیا، وہیں اللہ رب العالمین نے اس کے اس مورل جو اس کی گائیڈنس تھی، وہ جو اس کی جو روحانی رہنمائی، اس کا جو نیتک مارگ درشن تھا، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ذمے لیا۔ تو اب اللہ رب العالمین نے یہ طریقہ اختیار کیا، اس کو رسالت کہتے ہیں، ہندی میں اس کو ایش دوتواد کہتے ہیں، اس کو انگریزی میں پروفٹ ہوڈ کہتے ہیں۔ تو گویا ہے کہ پہلی بنیاد توحید، ایک شروعات، اللہ کو ایک جاننا، ایک ماننا، کسی بھی قیمت پر چاہے جان چلی جائے انسان کی، لیکن اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتا، اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، چاہے کوئی بڑے سے بڑا ولی اور پیر ہو، کوئی بہت بڑا متقی ہو، کوئی بہت بڑا جو ہے دنیا میں اپنے کرامتوں سے اور اپنے جو ہے کارناموں سے دنیا میں ہلچل مچا دے، میں اللہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھ سکتا۔ یہ وہ چیز ہے جس کو میں آپ سے عرض کر دوں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے امت کے اندر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سمجھ لیجئے مننے سے چند مہینے یا ایک آدھ سال کے رہے ہوں گے، ایک آدھ سال کے سے بھی کم تھے، ان کی پرورش اللہ کے نبی کے گھر میں ہوئی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، یعنی ہم سب کی مقدس ماں، ان کے پاس ان کی پرورش ہوئی تھی۔ تو گویا ہے کہ ایک ایسے مطلب تابعی ہیں کہ جن کو اگر دیکھا جائے تو صحابہ کی گود میں پلے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ مطلب صحابہ کو انہوں نے دیکھ لیا ہو، بلکہ صحابہ کی گود میں پلے تھے، نبی کے گھر میں پلے تھے۔ تو ایسے حضرت حسن بصری کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ ہے اہمیت رسالت کی اور رسالت کے نمونے کی۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں یہ جو ٹریجڈی ہے، جو عالمیہ ہے، کہ ایک آدمی کی زندگی کا نبی کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس کے اٹھنے کا، نہ بیٹھنے کا، نہ دوستی کا، نہ دشمنی کا، نہ عبادت کا، نہ اخلاق کا۔ ایک آدمی ہے ننگا گھوم رہا ہے، اور ہم جب اللہ کے نبی کے طریقے اور دین کے مزاج سے واقف نہیں ہوتے تو اس کو ولی سمجھتے، ننگا ہے بالکل، کچھ نہیں، اس کے لباس تک پہننے کا شعور نہیں ہوتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اب یہ تو ایسے ہیں کہ دیکھ لیں گے تو الٹ پلٹ ہو جائے۔ ہاں، یہ وہ چیز ہے جس نے اسلام کے ماننے والوں کو زبردست نقصان پہنچایا۔ کوئی بھی عقیدت، کوئی بھی کرامت قرآن سے نہیں ٹکرا سکتی، کوئی بھی بزرگی قرآن کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ حضرت حسن بصری نے اس راز کو کھولا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے۔ میں ان کی زندگی کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امت کی مقدس ماں، انہوں نے ان کو جو سہلایا ہوگا، جو لوری دی ہوگی اور جو ان کو گود میں کھلایا ہوگا، اس کی برکت پوری امت کو قیامت تک ملتی رہے گی۔ انہوں نے کہا کہ اگر تم دیکھو کہ ایک شخص دریا پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، سمندر پر مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کے طریقے پہ نہیں پڑھ رہا ہے، اللہ کے نبی کی سنت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، سمجھ لو، کہا کہ سمجھ لو وہ شیطان کا بھائی ہے۔ کہا کہ اگر کسی شخص کو تم دیکھو کہ وہ آسمان فضا کے اندر، یہ فضا جو ہے اس کے اندر وہ
کھڑا ہو کر کے واعظ و نصیحت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، ذکر کر رہا ہے، لیکن وہ نبی کی سنت کی اہمیت اور اس کا پابند نہیں ہے، سمجھ لو شیطان کا بھائی۔ یہ ہے اسلام کا مزاج۔ مطلب یہ ہے جو آدمی اسلام کی بنیادی جو کنسرنس ہیں، جو بنیادی اس کی مطلب اس کی جو بیسکس ہیں، اس کو نظر انداز کر دے، وہ کیسا بھی دینداری کا مظاہرہ کرے، وہ دیندار تو نہیں ہو سکتا، سب کچھ ہو سکتا ہے، دین والا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے، اسلام کی بنیاد رسالت پر ہے۔ تو اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو کیا کہا؟ اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول ہمیں کیا دینے آئے ہیں؟ ہمیں یہ دینے آئے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے کیسے بنیں، اللہ کی بندگی کیسے کریں، اللہ کیسے رہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے۔ یہ کس سے معلوم ہوگا؟ یہ رسول سے معلوم ہوگا۔ وہ جو پروفٹ ہیں، وہ جو اللہ کے اشدوت ہیں، ان سے معلوم ہوگا کہ تمہیں کیسے دنیا میں اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ جی اب آپ دیکھیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں روزے کا حکم دیا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھے اخلاق کا حکم دیا، تو ہم کیسے نماز پڑھیں گے، کیسے روزہ رکھیں گے، کیسے اچھے اخلاق اختیار کریں گے؟ اس کے لیے نبی کو دیکھنا۔ تو قرآن میں ایک اصول ہے، یہ اصول میں عرض کر رہا ہوں کہ میں ہمارے جو جتنے بھی سنسیئر دوست یہاں بیٹھے ہیں کہ اسلام کے بہت ہی اصولی جو رہنمائی ہے، اس میں سے یہ آیت ہے، سورہ نوح کے اندر ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اعبدوا اللہ، حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر اپنے قوم سے کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ اصولیات کی آیت مانی جاتی ہے۔ یہ آیات جو ہے وہ پرنسپل بیسڈ آیات کہی جاتی ہیں قرآن مجید کی، جو چند آیات ہیں 100-150 کے آس پاس، وہ پرنسپلس کی ہیں، بالکل ایک دم اصولی بات۔ فرمایا ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، بندگی اللہ کی کرو، تقوی اس کا اختیار کرو، بندگی اللہ کی کرو، تقوی اسی کا اختیار کرو، یعنی اپنے دل میں اسی سے ڈرو۔ فرمایا آگے واطیعون، اطاعت میری کرو، اطاعت میری کرو۔ کیا مطلب؟ بندگی اللہ کی کرو، لیکن بندگی کیسے کرو گے؟ جیسی میں کر رہا ہوں۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، لیکن کیسے اللہ کا تقوی اختیار کرو گے؟ کیسے اللہ کا ڈر اپنے دل میں اختیار کرو گے، اپنی زندگی میں اختیار کرو گے؟ اللہ کے ڈر والی زندگی کیسے ہوتی ہے، اس کو کیسے سمجھو گے؟ مجھے دیکھ کر کے سمجھو گے۔ یہ بھی آپ سمجھ لیجیے، امت کی پوری تاریخ پڑھ لیجیے، جو امت کی تاریخ ہے اس میں ڈیویشن جہاں ہوا کہ لوگوں نے اللہ کی بندگی کی تو بات کی، لیکن رسول کی اطاعت نہیں کی، اور تقوی میں اور بندگی میں رسول کے طریقے کو نہیں دیکھا، تو تقوی بندگی کر رہے ہیں، انسانوں کو اپنے پیروں پہ جھکا رہے ہیں، یہ وہ بندگی کو قتل کر رہے ہیں، دے آر مرڈرنگ، جو ہے وہ جو ابدیت کی بات ہوتی ہے اس کو قتل کر رہے ہیں، وہ اللہ سے بندے کے رشتوں کو کاٹ رہے ہیں، اس کو کٹ کر رہے ہیں۔ اتنی بڑی جسارت انسان کرتا ہے کب؟ جب وہ رسول کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ اسلام کی دوسری بنیاد، اور تیسری بنیاد وہ ہے جس کے بارے میں یہ میں نے آیات پڑھی ہیں آپ کے سامنے، یہ سورہ قیامہ کی آیات۔ اسلام کی تیسری بنیاد یہ ہے، تیسرا بہت فنڈامنٹل کنسیپٹ اسلام کا یہ ہے کہ یہ دنیا ایک دن اللہ تعالیٰ ختم فرما دے، ہر انسان جو بھی جاندار ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھ کے رہنا ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو یہ جو موت کا مزہ چکھنا ہے ہر انسان کو، یہ انسان کے دین اسلام کی ایک تیسری بنیاد، مطلب کہ یہ زندگی ختم ہو جائے گی۔ یہ زندگی جو بہت ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں بھری تھی، اللہ تعالیٰ نے بہت ہی ذمہ دارانہ ایک وجود ہمیں دیا تھا، ہمیں دماغ دیا تھا سوچنے سمجھنے کے لیے، اور دل دیا تھا کرنے کے لیے، ہاتھوں پاؤں دیے تھے، اور اپنے ورک فیلڈ میں پوری کائنات دے دی تھی، پوری دنیا دے دی تھی۔ صرف زمین کی بات نہیں کی جا سکتی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا بھی نہیں ہے۔ تو انسان کی دسترس میں، اور اشارہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی سے ہے، اگر آپ شق القمر کے واقعے وغیرہ کو دیکھ لیں تو گویا انسان ایک پورے اس یونیورس میں جہاں کہیں بھی چلے گا، یہ پوری چلت پھرت کا ایک دن اس کو جواب دینا پڑے گا۔ آپ دیکھیے دنیا کے اندر ہے، ایک ملک کا بادشاہ ہے، وہ ایک شخص کو، ایک آدمی کا ایک جگہ کا گورنر بنا دیتا ہے، تو کیا اس کو بے لگام کر دے گا؟ کیا اس کے بارے میں کوئی جواب دہی نہیں رکھے گا؟ بھئی تم کو ہم یہ پورا علاقہ دے رہے ہیں، سونپ رہے ہیں، لیکن دیکھو یہاں جو مانیٹر کرنا ہے وہ میرے قانون کے مطابق، یہاں سے دیے ہوئے اصول اور قاعدے کے مطابق، اور دیکھو کیسا ہمارے قوانین کو اور ہمارے اصولوں کو وہاں امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اس کو اور نہیں امپلیمنٹ کیا گیا ہے، یہ دونوں باتوں کو میں کہیں چیک کروں گا۔ تو یہ جو ذمہ داری کا تصور ہے وہ آخرت کا معاملہ ایسا ہے
کہ صحیح بات ہے اگر آخرت کو آپ ہٹا دیں، توحید کو بھی مان لیں، رسالت کو بھی مان لیں اور آخرت کا تصور ہٹا دیں تو کوئی انسان اچھا نہیں بنے گا، کوئی انسان نیک نہیں بننا چاہے گا. پھر انسان دنیا کے لذتوں سے کیوں اپنے آپ کو محروم کرے؟ اگر دیر از نو آخرت تو پھر آدمی کیوں اپنے آپ کو بہت باندھ کے رکھے، کیوں قدم قدم پہ قید خانے کی طرح زندگی گزارے؟ یہ آخرت کا تصور ہے جو انسان کی زندگی کو بہت ہی ذمہ دارانہ بنا دیتا ہے، ایک دم کہ مکمل انصاف، مکمل عدل کا تصور آخرت میں ملتا ہے. کبھی کبھی آدمی سوچتا بھی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں کہ آدمی سوچتا ہے کہ بھی کیا آخرت آئے گی؟ کیا آ سکتی ہے؟ آئے گی تو کیسے آئے گی؟ اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو محقق علماء نے لکھا ہے، جنہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں وہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا 2/3 حصہ، 2/3 حصہ، 1/3 نہیں، 2/3 حصہ یا تو آخرت کا استحضار، یا تو آخرت کے دلائل، یا تو قوموں کی تاریخ بتا کر کے آخرت کے انجام سے ڈرانے پر مشتمل. 2/3 حصہ یہ ہے آخرت کا. آخرت کا احساس جب رہتا ہے، قیامت کا، آخرت کا، اللہ تعالیٰ ایک دن اٹھائے گا، کھڑا کرے گا، ایک ایک چیز کا حساب لے گا، جتنا یہ احساس زندہ اور طاقتور رہتا ہے انسان کی زندگی اسی قدر بالکل محتاط ہو جاتی ہے. ایک ایک پل انسان پھر پھونک پھونک کر کے، یہ بات اب سمجھ لیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی کے کتنے معزز ساتھی ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ کبھی کبھی صبح میں نکل پڑتے تھے باغ کی طرف جہاں کھجوروں کے درخت وغیرہ ہوتے تھے، تو چڑیاں چہچہاتی تھیں، تو چڑیوں کو دیکھ کر کے باتیں کرنے لگتے تھے. کہتے تھے اے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، جس ڈالی پہ چاہتی ہو پھدکتی ہو، چگتی ہو، چرتی ہو، اور تمہیں آخرت میں جواب دہی کا کوئی خوف نہیں. ابو بکر کا معاملہ کتنا پریشان کن ہے، یہاں ابھی بھی ڈرا ڈرا سہما ہے، اور ابھی آخرت کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ نہ جانے کیا سلوک ہوگا، نہ جانے کیا معاملہ پیش ہے. تو یہ احساس جب انسان کے اندر آتا ہے تب انسان بے لگام نہیں ہو سکتا، تب زبان بے لگام نہیں ہوگی، تب نگاہیں بے لگام نہیں ہوں گی، تب ہاتھوں پاؤں بے لگام نہیں ہوں گے، تب انسان کوئی فیصلہ کرے گا تو بے لگامی کا نہیں کرے گا. یہ چیز یہ آخرت کے احساس سے ہوتی ہے. چنانچہ انسان اپنے اوپر نہ ظلم کرے گا، نہ کسی اور پہ ظلم کرے گا. قرآن مجید کے اندر ایک چھوٹی سی سورہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کبھی توفیق دی تو اس کو سمجھنا چاہیے. اکثر وہ نمازوں میں پڑھی جاتی ہے. اس سورہ کا نام ہے سورہ ماعون. وہ سورہ ہے کہ ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا تم نے دیکھا نہیں اس شخص کو جو آخرت کو جھٹلاتا ہے؟ وہ کیسا ہوتا ہے؟ فذلک الذی یدع الیتیم، اتنا بے درد، اتنا بے رحم، اتنا بے ضمیر ہو جاتا ہے وہ کہ یتیم جس کو دیکھ کے سخت سے سخت دل، پتھر دل آدمی بھی جو ہے نرم ہو جائے، وہ اس پہ بھی رحم نہیں کھاتا. جو آخرت کا منکر ہوتا ہے، جو آخرت کو جھٹلاتا ہے، وہ معاشرے کا وہ قابل رحم وجود یتیم، اس پر بھی وہ ظلم کرتا ہے، اس کا بھی مار کھاتا ہے، اس کو بھی استحصال کرتا ہے، اس کا مال غصب کر لیتا ہے یا اس کو جو ہے ستاتا ہے. تو یہ جانتے ہیں یہ کیا بات کہی گئی ہے؟ یہ بات یہ بتائی گئی کہ اگر آخرت کا احساس نہیں ہو یا آخرت کا احساس کمزور ہو جائے تو انسان کا دل شقی ہو جاتا ہے، انسان کا دل پتھر ہو جاتا ہے، شقاوت و بے-رحمی کا جو ہے مجسمہ بن جاتا ہے. تو یہ آخرت کا احساس، اس لیے قرآن مجید کے اندر میں نے ٹکڑا بھی آج پڑھنا شروع کیا تو آپ سے کر رہا ہوں کہ اکثر میں نماز میں بھی جب بھی پڑھتا ہوں میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کون سمجھا سکتا ہے. ہوا کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی کہ بھئی ایک دن آئے گا کہ دنیا سب ختم ہو جائے گی، تم بھی ختم ہو جاؤ گے، اور لوگ تو ختم ہو ہی رہے تھے. انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا ہے کہ کوئی مرے گا نہیں، انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا، اس لیے کہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں جو موت سے جس کو واسطہ نہ پڑنے والا ہو. تو مرنے کو تو لوگ مانتے تھے، لیکن مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانا اس کو نہیں مانتے. یہاں میں آپ کو ہندوستان کے پس منظر میں ایک بات بتا دوں کہ مشرکین پوری تاریخ میں، پوری انسانی تاریخ میں جو لوگ شرک کرتے رہے ہیں، ایک اللہ کے ساتھ بہت سارے خدا اور دیوی دیوتا سب مانتے رہے ہیں، ان کو توحید بھی سمجھ میں آ جاتی تھی دلیل دینے پر. ان کو رسالت یعنی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ دیکھیں تو کٹر سے کٹر مخالفین بھی یہ کہتے تھے کہ ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں. ابو جہل کے جملہ نقل ہے سیرت کی کتابوں میں کہ کسی نے کہا کہ کیا تمہارا کیا خیال ہے، تم واقعی محمد کو جھوٹا سمجھتے ہو صلی اللہ علیہ وسلم؟ اس نے کہا نہیں، میں ہرگز نہیں کہہ سکتا کہ محمد جھوٹا. اتنی بات تھی. تو گویا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے کھرے پن کو بھی لوگ تسلیم کرتے تھے. جو چیز ان کو بالکل سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ آخرت.
اٹھا کے قرآن دیکھ لیجیے پورا، کئی جگہ یہ ہے. کہتے تھے میں یحل نظام و ہی رمیم، جب ہم سڑ گل کے رل مل جائیں گے مٹی میں تو کون زندہ کرے گا. پھر کہتے تھے کبھی ایذا متنا و کننا ترابا ذالک رجع بعید، کیا ہم جو سڑ گل کے مٹی میں رل مل جائیں گے تو پھر دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ ارے بھائی بہت دور کی بات ہے، یہ تو دور کی کوڑی ہے جو یہ بلا رہے ہیں. مذاق بھی کرتے تھے، انکار بھی کرتے تھے، اور یہ کہتے تھے کہ یہ ممکن نہیں. اللہ تعالیٰ نے دلیل دی. بس پروردگار کتنے کریم ہے اور کتنے حکیم ہے. دلیل ایسی زبردست دی، دلیل یہ دی کہ دیکھو جب تم پہلے تو کچھ نہیں تھے. ابھی آپ دیکھیں یہاں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھی، مان لیجیے ان کی عمر 35 سال ہے یا 30 سال ہے، تو 30 سال پہلے جب یہ دنیا میں نہیں پیدا ہوئے تھے تو کون جانتا تھا ان کو؟ جی ہر آدمی اپنے وجود سے پہلے، دنیا میں آنے سے پہلے کیا تھا؟ کچھ نہیں تھا. اس کو قرآن نے کہا، بہت عجیب و غریب بات کہی، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم یمیتکم ثم الیہ ترجعون. تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو جبکہ تم کچھ نہیں تھے، تم کچھ نہیں تھے، اس نے تم کو زندہ کیا، اس نے تمہیں زندگی دی. ثم یحییکم ثم یمیتکم، پھر تم کو موت دے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر تم اس کی طرف پلٹائے جاؤ گے. تو یہ دلیل ہے. ایک جگہ تو کہا کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے، کیا وہی نہیں ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا؟ فارسی کا ایک شعر ہے بہت عجیب و غریب ہے وہ، کہ نقاش نقش ثانی بہتر کشد ز اول. نقاش جب نقشہ بناتا ہے تو دوسرا جو بناتا ہے پہلے سے اچھا بناتا ہے. اگر بنانا مشکل تھا تو پہلی بار بنانا مشکل تھا، اگر پیدا کرنا مشکل تھا تو مجھے پہلی بار پیدا کرنا مشکل تھا. اگر یہ ممکن ہو گیا تو مجھے مٹا کر کے دوبارہ بنانا یہ کیا مشکل ہے؟ یہ دلیل قرآن نے دی، یہ کسی انسان کی دلیل نہیں ہے، یہ اللہ نے دلیل دی ہے کہ جب تم کچھ نہیں تھے پھر ہم نے تمہیں بنا دیا تو کیا تمہیں مٹا کر کے دوبارہ بنانا مشکل ہوگا؟ آدمی سوچتا تھا، قرآن سورہ قاف میں ہے کہ انسان کہتا تھا کہ اب جو ہمارے سب ادھر ادھر مٹی میں مل گیا، اب آئرن تھا اور فاسفورس تھا اور کیلشیم تھا، سب ادھر ادھر زمین میں سب رل مل گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا. جی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جسم کا جو بھی جز زمین نے کھایا ہے وہ سب ہم اکٹھا کر دیں. یہ اللہ رب العالمین کا باقاعدہ یہ ایک ڈکٹیشن ہے کہ زمین نے ان کے جسم کا جو کچھ کھایا ہے وہ سب ہمارے علم میں. تو ہم اس کو جب ہمارے علم میں جب کہیں گے وہ سب اکٹھا ہو جائے گا. تو یہ اللہ رب العالمین نے گویا اس چیز کو جو آخرت کا کنسپٹ ہے دوبارہ سے زندہ کیا جانا، اور زندہ کرنے کے بعد اللہ تعالی ہم لوگوں میں سے ہر ایک کو ایک ایک کو اٹھایا جائے گا. یہ نہیں کہ ایک جماعت اٹھائی جائے گی، ایک ایک کو اٹھایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا کہ بھائی ہم نے تم کو زندگی دی تھی، ہم تمہارے مالک تھے، تم نے ہم کو کتنا مالک مانا، ہم نے تمہارے گائیڈنس کے لیے اپنا نبی بھیجا تھا، ہمارے نبی کو کتنا ان کے گائیڈنس میں تو کتنا چلے، ان کے نمونوں کو تم نے اپنی زندگی کے مختلف اسپیکٹ میں کتنا اختیار کیا، اور پھر ایک دن ہم نے کہہ دیا تھا کہ تمہارا حساب و کتاب ہوگا تو تم کیا تیاری کر کے آئے. اس لیے قرآن نے ایک جگہ کہا بہت ہی مطلب دل کو چھو جانے والے انداز میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی، اللہ کا ڈر اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیسا عمل کیا. یہ کل کیا ہے؟ وہ یہ آخرت ہے، یہ اس زندگی کے بعد جو زندگی آ رہی ہے اس کے لیے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ زندگی جو بعد میں آ رہی ہے بڑی بے بسی کی زندگی ہو. آج مان لیجیے ایک آدمی بادشاہ ہے، ایک آدمی وزیر ہے، ایک آدمی طاقت والا ہے، ایک آدمی دولت والا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون اس کو چیلنج کر سکتا ہے، کون اس کو ٹوک سکتا ہے. جی لیکن کل پیش ہوگا جب تو اللہ رب العالمین کے یہاں اکیلے پیش ہوگا. اکیلے ایسے نہیں، قرآن نے تو یہ کہا اور حدیث میں اس کی صراحت موجود ہے، لباس نہیں ہوگا، ایسے بے لباس پیش کیا جائے گا جیسے دنیا میں بھیجا تھا، بس بڑی شکل میں آئے گا. وہ منہ سے جو بچہ سے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے کوئی لباس پہن کے نہیں آتا، ایسے ہی بے لباس اٹھا دیا جائے گا اور تب پوچھا جائے گا. یہ بات سوالات جو پوچھے جائیں گے، جو وہاں حساب و کتاب کے مراحل آئیں گے، اسٹیجز آئیں گے، سب کو دنیا میں بتا دیا گیا، کہہ دیا گیا تیاری ہی کرو. تیاری کا اسٹیج ہے. اب دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، یہی کرنا ہے سب انتظام. اور اس کے بعد جب وہاں پہنچے گئے لوگ تو پھر ایک ایک عمل کا حساب و کتاب ہوگا. قرآن نے کس نے مطلب دل کو دہلا دینے والے انداز میں فرمایا. عربی زبان میں را یرا یہ آنکھوں سے دیکھنے کے بارے میں استعمال ہوتا ہے، تو فرمایا فَمَن یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَهُ،
جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ آنکھوں سے دیکھ لے. یہ نہیں کہا کہ جان لے گا، دیکھ لے گا. مطلب اور من مثقال ذرۃ شر یرا، جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اس کو دیکھ لے گا. یہ دیکھ لے گا. یہ دنیا میں آج بھی دیکھتا ہے انسان. ابھی یہ جو کھیل وول میں ریپلے سسٹم آتا ہے، میں آپ کو اپنا احساس بتا رہا ہوں، آدمی کا احساس پرسن ٹو پرسن ڈفر کر جاتا ہے. لیکن جب ریپلے کبھی میں دیکھ لیتا ہوں تو میرے اوپر جھرجھری تاری. میں سوچتا ہوں کہ کتنی خطرناک مثال ہے یہ آدمی نے جو ابھی بیٹنگ یا بالنگ میں غلطی کی تھی، ابھی ریپلے میں دیکھنے کے بعد یہ خود نہیں انکار کر سکتا. یہ جب ریپلے پیش ہوگا انسان کا، ایک شخص کا، کون انکار کر سکتا ہے؟ ابھی یہ اسی سلسلے آیات میں باقاعدہ ایک آیت اسی طرح کی اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو آخرت کا معاملہ تھا، یہ بڑا نازک معاملہ ہے. انسان اس کو اپنے عقل کی کسوٹی پہ دننے لگتا ہے تو پھر وہ جو ہے ٹھیک سے نہیں کرتا، تو پھر انکار کر دیتا ہے، شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. اور یہاں ہمارے ملک کے اندر تو باقاعدہ دو تصورات ہیں اس وقت. ایک جیسے ہمارے یہاں ہندو مذہب کا تصور ہے کہ انسان کو نرک اور سورگ کی بات نہیں ہے، وہ نرک اور سورگ سے بھی ہی ہے. انسان کی اپنی زندگی میں ایک انسان اگر آج اچھا عمل کرے گا تو کل دوسرے کسی اچھے یونی میں آ جائے گا، اچھی شکل میں آ جائے گا. مسئلہ یہ ہے کہ آج جو انسان ہے وہ کس لیے ہے، اور کل اگر انسان آج ہے تو اگر برا عمل کرے گا تو کیا ہوگا، اور پھر یہ کہ انسان کب جا کر کے اس کا انجام مکمل ہوگا. اور یہ بھی ہے کہ مان لیجئے ایک انسان آج غریب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کل کچھ برے اعمال کیے تھے اس نے، تو اب برے اعمال کی سزا بھگت رہا ہے. تو اگر آپ اس کو پیسہ دے رہے ہیں، آپ اس پہ رحم کر رہے ہیں، تو وہ تو سزا بھگت رہا تھا، اس کو مالک سزا دے رہا تھا، تو آپ اس کی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ یعنی مالک کے خدا کے پروگرام میں آپ جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. تو یہ چیز صحیح نہیں. صحیح بات یہ ہے کہ جو قرآن نے کہا، جو اسلام نے، تمام نبیوں نے کہا کہ ایک دن انسان پوری دنیا کے انسان کو ختم کر دے گا اللہ تعالیٰ. یہ جو چل رہا ہے نظام کائنات ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہ تبھی ممکن ہے. مان لیجئے کہ ایک انسان ہے، آج وہ بہت نیک کام کر رہا تھا، اچھے کام کر رہا تھا، بہت سارے ادارے اس نے شروع کیے، آج ختم ہو گیا. اب اس کے اداروں سے، اس کے چلائے ہوئے نیک کاموں سے دنیا کئی ہزار سال تک فائدہ اٹھاتی رہی. تو گویا ہے کہ اس کے جو کام کیے ہوئے کام تھے، جو انیشیٹ کیا تھا اس سے تو ہزاروں لوگوں نے اس کے بعد فائدہ اٹھایا. تو اس کا کھاتا چلنا چاہیے ایک ایسے وقت تک جب کہ سارے انسانوں کے کھاتے چل رہے ہیں. ایک آدمی تھا، بہت برا تھا، اس کی زندگی میں اس کو برائی کو کوئی روک نہیں سکا، کوئی چیلنج نہیں کر سکا، اور اتنا برا تھا کہ اس نے لاکھوں لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ نکالا. اب مر گیا. بہت سے لوگوں کو قتل کرنے کا، بہت سے لوگوں کو بے حیائی سکھانے کا طریقہ نکالا اس نے، اور اس کے بعد مر گیا. اب اس کو کوئی اگر اسی کے مرنے کے وقت ہی اس کا سارا معاملہ صاف کر دیا جائے تو اس کے بعد جو اس کے کرتوتوں سے لاکھوں لوگ گمراہ ہوئے، اس کی سزا کس کو دی جائے؟ تو یہ اسلام نے جو کنسیپٹ دیا وہ یہ ہے کہ ہر انسان کے موت کا اپنا وقت ہے، اور اس کے بعد وہ ایک ویٹنگ پیریڈ میں ہے جس کو عالم برزخ کہتے ہیں. یہ عالم برزخ ہر انسان کے لیے الگ الگ ہے. کوئی آج مر رہا ہے، اس کا عالم برزخ قیامت تک. کوئی 500 سال مرے گا تو وہاں سے قیامت تک. یعنی گویا ویٹنگ پیریڈ موت سے لے کے قیامت کے وقوع تک یہ انسان کا ویٹنگ پیریڈ ہے. یہ برزخ کی زندگی ہے. اور سب لوگ جو ہے جب آخری انسان بھی ختم ہو جائے گا، دنیا ختم ہو جائے گی، تب اللہ تعالیٰ انصاف کو قائم کریں گے. تو یہ چیز قرآن نے بہت طاقتور انداز میں رکھا ہے، اور اس کو رکھا ہے کہ گویا انسان بالکل اپنے آپ کو تیار کرنے اور اپنے آپ کو قیامت کے ان مراحل کے لیے تیار کرے. اس کے لیے بار بار قرآن نے وہ کیا ہے کہ دیکھو وہ وقت آئے گا جب ایک ایک آدمی کھڑا ہوگا، جب دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا، جب بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جب انسان اس طرح چیخو پکار کرے گا، اس وقت تمہارا کیا حال ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات یہاں رکھی ہے. بات یہ تھی کہ اس وقت لوگ آخرت کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہہ رہے تھے بھائی اللہ کے نبی کو خود کہہ رہے تھے. آپ کہتے ہیں کہ بھائی وہ عذاب آ لے گا مجھے، ہمیں کہاں گیا وہ آپ کا عذاب آتے ہیں، کہاں رہ گئے؟ کہتے بھائی آپ تو عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے تھے، قیامت کا مذاق اڑاتے تھے. تو وہ جو مذاق کا ماحول بنا تھا، وہیں اس کی نفی سے اس کو نگیٹ کرتے ہوئے اللہ نے بات کی. فرمایا لا، ہرگز نہیں، لا ہرگز نہیں، اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی. لا سے بات شروع کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جو باتیں وہاں چل رہی تھی، جو قول وہاں گونج رہا تھا،
اللہ تعالیٰ کو اس کو نفی کرنی تھی. تو فرمایا بات وہ نہیں ہے، ہرگز نہیں وہ بات ہے جو تم کہہ رہے ہو. بات یہ ہے کہ قیامت ہو کے اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. قیامت کے دن کے قسم کھانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز حق ہے، یہ چیز واقع ہو کے رہنے والی ہے. تمہارا کوئی بھی شک، تمہارا کوئی بھی تردد، تمہارا کوئی بھی انکار اس کو واقع ہونے سے نہیں روک سکتا. تو فرمایا کہ لا اقسم بیوم القیامہ. پھر آگے فرمایا ایک عجیب و غریب جملہ ہے یہ. قرآن مجید میں اس طرح کے 2-3 جملے ہیں اس لفظ کے ساتھ. فرمایا ولا اقسم بالنفس اللوامہ. ایک تو کہا کہ وہ قیامت جس کا تم انکار کر رہے ہو وہ ہو کے رہنے والی ہے، وہ ہو کے رہے گی. پھر فرمایا اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، ملامت کرنے والے نفس کی. یہ نفس لوامہ کیا ہے؟ یہ نفس کے تین شکلیں ہیں. ایک ہے نفس امارہ، جو انسان کو برائی پہ اکساتا ہے، گندے کام پہ اکساتا ہے. لیکن اسی انسان کے اندر ایک اور نفس ہوتا ہے، یعنی ایک نفس کے یہ فیزز ہیں. تو ایک جو دوسرا فیز ہے وہ نفس لوامہ ہے، یعنی جب انسان کوئی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایک چیز اسے کچوکتی ہے کہ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تمہارے کرنے کا نہیں ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے. لیکن اس کے پیچھے لذتیں ایسی ہوتی ہیں، مستیاں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان اس آواز کو دبا دیتا ہے، اپنے ہی اندر سے اٹھنے والی اس نفس لوامہ کی آواز کو دبا دیتا ہے. اللہ کے نزدیک نفس لوامہ کی بڑی اہمیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قسم کھاتا ہوں میں ولا اقسم بالنفس اللوامہ. اس کا مطلب ایک اشارہ ہے کہ ہرگز نہیں تم اپنے نفس لوامہ کو دبا رہے ہو کہیں نہ کہیں. آخر وہ کیا بات ہے کہ جو ابو جہل سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی کیا تم ان کو جھوٹا سمجھتے ہو؟ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں جھوٹا تو نہیں سمجھتا. تو یہ بات بالکل قریب لے جاتی ہے، لیکن وہاں سے انسان وہ اپنی ہٹ درمی اور جہالت سے ڈٹا رہ جاتا ہے. وہ بات تو اس کو بالکل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دینے والی تھی، بالکل آپ کے دامن میں لے جانے والی بات تھی، لیکن وہاں آ کر کے رک جاتا ہے. تو فرمایا ہرگز نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی جو تمہارے اندر موجود ہے. جب تم کوئی برائی کا کام کرتے ہو تو تمہیں ملامت کرتا ہے، لیکن تم اس کے ملامت کی پاکیزگی کو دبا دیتے، تم اس کو کرش کرتے ہو. اس کی جو آواز ہے اس کو تم دبا کر کے اس کو بے اثر کر دیتے ہو. اگر اس کی آواز پہ کان دھر لو تو تمہارے برائی کی طرف بڑھتے ہوئے قدم رک جائیں. یہ چیز ہے جو اور انسان کی اپنی زندگی میں آپ نے ایک نام سنا ہوگا، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ. مالک بن دینار پہلے بہت زیادہ اتنے بزرگی کا کوئی انداز نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت مرتبہ دیا. تو انہوں نے اپنے بارے میں لکھا ہے کہ میں زندگی میں کیسے چونکا. تو انہوں نے لکھا ہے کہ میری ایک بیٹی تھی تو اس کا انتقال ہو گیا اور وہ کچھ بڑی ہو گئی تھی، اور میں تھوڑا سا لائٹ جلا دوں، میں اسے بہت چاہتا تھا. اس کے انتقال سے میں بالکل ایک دم پریشان ہو گیا، گھبرا گیا میں کہ یا اب اس کے بغیر میں کیسے رہوں گا. تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد اچانک میں نے خواب دیکھا، اور اسی خواب سے وہ بالکل ایک دم کہتے ہیں کہ میرے اوپر تھر تھری تاری ہو اور پھر پاکیزہ زندگی گزاری. انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا کہ میں ایک میدان میں لق و دق میدان میں جا رہا ہوں اور ایک اژدہا میرا پیچھا کر رہا ہے، بہت تیز منہ پھاڑے بڑے بڑے دانت اور ایک دم چلا آ رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ جسے مجھے ابھی کھا لے گا. میں بھاگتا ہوں بہت تیز، بھاگتے 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 میں نکلتا ہوں تو ایک بزرگ دکھتے ہیں. وہ بزرگ سے میں سلام کرتا ہوں، ان سے کہتا ہوں کہ حضرت یہ دیکھیے اژدہا میرے پیچھے لگا ہوا ہے اور یہ مجھے کھا لے گا ابھی، تو آپ مجھے اس سے بچا لیجیے. تو کہتے ہیں بیٹے تمہاری پریشانی میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ایسا ہے کہ میں بہت کمزور ہوں، میں اس سے تمہاری حفاظت نہیں کر سکتا، ادھر چلے جاؤ. تو کہتے ہیں کہ میں ایک پہاڑ کی طرف بھگا اور پہاڑ کے اوپر چڑھتا چلا گیا. دیکھا کہ وہ بھی لستا ہوا چلا آ رہا ہے. پھر میں پہاڑ کے دوسری طرف اترنے لگا تو دیکھا بہت خوبصورت چمنزار ہے، اور اس میں بچے کھیل رہے ہیں، مچل رہے ہیں، اور اس کے اندر کھیل رہے ہیں سب بڑے خوشگوار انداز میں، اور اس میں پھول ہیں، سب بڑا خوبصورت منظر ہے. اچانک میں دیکھتا ہوں کہ اس میں میری بچی بھی ہے گیٹ کے اندر. تو میں لپکتا ہوا جاتا ہوں اور اس کو پکارتا ہوں دور ہی سے، اور وہ مجھے دیکھتی ہے تو آ جاتی ہے گیٹ کے پاس اور پوچھتی ہے ابو آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، کیا بات ہے؟ تو تب تک وہ اژدہا اس سے پہاڑ سے نیچے اتر رہا ہے، بہت خطرناک. تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا بیٹا دیکھو وہ اژدہا میرا پیچھا کر رہا ہے، بہت دیر سے میں پریشان ہوں بیٹا. تو بچی کہتی ہے اژدہے کو مخاطب کر کے ایسے تو بھاگ یہاں سے. بھاگتا نہیں ہے، ابھی اللہ میں سے تیری شکایت کرتی ہوں میں. تو بھاگ جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں جب وہ چلا گیا تو میری جان میں جان آئی. تو میں نے پوچھا بیٹا یہ اژدہا کون تھا، یہ کیسے تمہاری بات سمجھ گیا؟
تو اس بچے نے کہا ابو یہ اژدہا آپ کی برائیاں ہیں، یہ آپ کے گناہ ہیں جو آپ کو کھا لینے کے لیے بالکل دوڑے چلے آ رہے ہیں، آپ کو ڈس لینے کے لیے، آپ اس سے توبہ کر لیں، ورنہ یہ اژدہا ابھی تو چلا گیا ہے، پھر نہیں جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے کہا کہ بیٹا راستے میں ایک بابا ملے تھے، ایک بزرگ ملے تھے، میں نے ان سے کہا تھا کہ میری اس سجدے سے حفاظت کیجیے، لیکن انہوں نے معذرت کر دی کہ میں بہت کمزور ہوں۔ تو بچے نے کہا ابو وہ آپ کی نیکیاں تھیں، اتنی کمزور ہیں جو آپ کو اس سجدے سے نہیں بچا سکتے۔ حضرت مالک کہتے ہیں کہ اسی کے بعد صبح میں اٹھا تو میں نے اپنے دل کے اندر یہ پایا کہ میرا دل بدلا ہوا۔ یہ ہے وہ نفس لوامہ، جب آدمی کسی غلطی کی طرف جائے اور اس غلطی کی طرف جانے میں اس کا دل اس کو ملامت کرے تو سمجھ لیجئے کہ ابھی باقی ہے، ایک مرحلہ آ جاتا ہے جب وہ ملامت کرنے والا نفس اتنا کمزور پڑ جاتا ہے کہ پھر بعد میں وہ ہمت نہیں کر پاتا ہے کسی انسان کو روکنے کی۔ تو اسی لیے کہا گیا اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ایک بہت پاکیزہ بات ہے، وہ کیا؟ نفس لوامہ۔ یہ تو نفس لوامہ جو ملامت کرنے والی بات ہے، جو آپ کو کچوکتی ہے کہ بھئی یہ بات نہیں ہونی چاہیے، یہ بات غلط ہے۔ میں کسی بھی یہاں ہمارے عزیز نوجوان بھی بیٹھے، مان لیجیے آپ کہیں جا رہے ہیں، کہیں کوئی لڑکی غلط لباسی میں جا رہی ہے، اس کی طرف متوجہ ہونا، تو کیا آپ کا دل آپ کو کہے گا ہاں بڑا اچھا کام ہے؟ آپ کا دل اندر خود کہے گا کہ یہ بات اچھی نہیں ہے، لیکن آپ اس لذت یا اس مستی کی طرف لپکنے میں اس اپنے دل کی آواز کو دبا دیتے ہیں، ہم دبا دیتے ہیں اس آواز کو۔ تو یہ چیز ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک نفس لوامہ کتنی بڑی ہے۔ ایک نفس اور ہے، اس کو قرآن مجید نے فرمایا، قرآن مجید کی آیت ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئن چل۔ ایک نفس امارہ جو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے، ایک نفس لوامہ جب انسان کوئی برائی کرنے کو ہوتا ہے تو اس کو ملامت کرتا ہے، اس کو پچوکتا ہے، اور ایک نفس مطمئنہ جو اللہ تعالیٰ کی مرضی پر، اللہ کے فیصلے پر، چاہے تکلیف ہی کیوں نہ ہو اس میں، اس فیصلے کو ماننے میں وہ اپنے آپ کو لذت محسوس کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو اس میں مطمئن پاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اس نفس مطمئن کی ڈیفینیشن ہے کہ تو اللہ سے راضی اور اللہ تجھ سے راضی۔ تو اللہ سے راضی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تو ہم سے راضی ہو تو اللہ ہمارا مالک ہے، آقا ہے، بادشاہ ہے، ہم اس کے غلام ہیں، وہ ہم سے راضی ہو جائے ہماری سعادت کی بات ہے۔ لیکن یہ بات کیا کہے گی کہ تو اس سے راضی رہا، مطلب اس کا فیصلہ توحید کا تھا، ساری دنیا شرک میں تھی لیکن تو نے اٹھ کر کے توحید کا اعلان کر دیا۔ اس کا فیصلہ تھا کہ برائیوں سے دور رہنا ہے، پوری دنیا برائیوں میں لت پت تھی لیکن تو نے اٹھ کر کے پاکیزگی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ اور تجھے اس کو مزہ آیا، اس میں تجھے اس میں اطمینان قلب نصیب ہوا، تو یہ نفس مطمئنہ کی بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں فرمایا کہ وَلَا أُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ، اور قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، جس کو تم نظر انداز کر دیتے ہو، جس کی آواز کو تم دبانے کی کوشش کرتے ہو۔ میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے نفس لوامہ کو کب کب دباتے ہیں، اور جب دباتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کیا اللہ تعالیٰ نے جو فیصلہ کیا، جو اتنی بڑی نعمت ہمارے اندر رکھی، جی یہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات تو یہ اپنی جگہ ہے موجود، لیکن دل میں ایک ایسا، جیسے آپ آج کل جو ہے اپنے ٹیمپریچر ناپتے ہیں یا دل کی دھڑکن کو ناپتے ہیں، تو ایک حق و باطل کو کہاں ٹریس کرنا ہے، کہاں غلط جا رہے ہیں، کہاں صحیح جا رہے ہیں، اس کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے ایک میزرمنٹ کا یہاں ایک آلہ رکھ دیا ہے، ایک انسٹرومنٹ رکھ دیا ہے، گویا وہ نفس لوامہ ہے، وہ ہر وقت احساس ہو سکتا ہے۔ جب بھی حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بھی کوئی کام کر رہے ہو تو تم یہ دیکھو کہ تمہارا دل کیا کہہ رہا ہے۔ اگر ملامت کر رہا ہے تو سمجھ لو یہ خراب بات ہے، اور اگر خوشی محسوس ہو رہی ہے سمجھ لو کہ یہ پسندیدہ بات ہے۔ تو یہ چیز اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی، جس کو تم کمزور کر دیتے ہو، جس کی آواز کو تم دبا دیتے ہو اور نافرمانی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہو۔ فرمایا ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ دیکھیے یہ وہ بات ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اللہ ہی بول سکتا ہے، کوئی بول نہیں سکتا یہ بات۔ کیا انسان نے سمجھ رکھا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر سکتے؟ انسان کیا سمجھ رہا؟ کیا اس کی ہڈیوں کو ہم جمع نہیں کر سکتے؟ آخر انسان جو آپ سوچیے، وہ کہا جاتا ہے نا کہ ہمارے ہاں لوگ جلا دیتے ہیں، لوگوں کو جلا دیتے ہیں، تو جانتے ہیں یہ جلانے کا کنسیپٹ کہاں سے آیا؟ یہ جلانے کا پہلا جب واقعہ ہوا ہے انسانی تاریخ کے اندر تو یہ ہوا تھا کہ وہ ایک آدمی تھا، اس نے وہ نافرمان تھا،
گنہگار تھا تو اس نے یہ کہا کہ جو ہے میری لاش کو جلا کر کے بکھیر دینا ہواؤں کے مختلف سمتوں میں. آج ادھر ہوا چل رہی ہے تو تھوڑی راک ادھر بکھیر دینا, کل ادھر ہوا چلے گی تو ادھر کو بکھیر دینا, پھر میں ایسے بکھر جاؤں گا, مجھ کو کون اٹھائے گا. یہ بات سمجھ لیجئے کہ یہ انسان کے اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. وہ اللہ جس کی کائنات میں ہم اور آپ ہیں, یہ زمین اللہ کی کائنات کا کتنا مائنوٹ پارٹ ہے. اس کو تو پارٹ بھی کہنا اگر کہا جائے تو بس اللہ تعالیٰ نے اسے سجایا اور سنوارا آراستہ کیا ہے, ورنہ کائنات کے مقابلے میں تو ایک نقطے کی حیثیت نہیں ہے, اس کی ایک پوائنٹ کی حیثیت نہیں. اس وقت پوری زمین اتنی بڑی ہے, سوئی رکھ دیں آپ, سوئی کا نوک جتنا حصہ کور کرے گا پوری کائنات میں زمین کی اس نوک کے برابر حیثیت نہیں. اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی کائنات, جب اللہ تعالیٰ اتنے قادر ہیں کہ اس میں ہمیں بنا سکتے ہیں, جب اللہ تعالیٰ اسی زمین سے اللہ نے ہمیں بنایا, اسی زمین سے نطفہ پیدا کیا, اور اس میں کتنا کیلشیم ہو, کتنا کاربن ہو, کتنا آئرن ہو, کتنا کیا ہے, یہ سب اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. جو اللہ تعالیٰ اس زمین سے لے کے ہمیں وجود دے سکتا ہے, کیا ہمیں بکھیرنے کے بعد دوبارہ وجود نہیں دے سکتا؟ یہ انسان کیا سوچ رہا ہے؟ کیا ہم اسے ہڈیوں کو اکٹھا نہیں کر سکتے؟ فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بنانا جو ہے یہ جو انگلیاں دیکھ رہے ہیں, انگلیوں کے یہ جو حصے ہیں, یہ چھوٹے حصے, یہ ان حصوں کو بنانا کہتے ہیں, جس میں ناخن لگتا ہے, جس میں نرم گوشت ہوتا ہے, ریڈش علاقہ جس کو بولتے ہیں ہاتھوں پیروں میں. فرمایا بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. نہیں, بلا ہرگز نہیں, بلکہ ہم تو تمہارے پور کو درست کر دیں گے, پور کو ٹھیک ایسے ہی پور بنا دیں گے جیسے آج ہے. کتنا عجیب اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا گویا اعلان کیا ہے کہ یہ جسم ایک دم مٹی میں مل جائے گا, اور اس جسم کو حکم دیں گے کہ اگل دو جمیل کو, اگل دو عبداللہ کو, اور عبداللہ کو زمین اگل دے گی. قبر میں انسان ہوگا نا, کیا کہا قرآن نے, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. جب پھونک مار دی جائے گی سور میں تو انسان اس میں سے نکل کر کے بھاگنے لگے گا اپنے رب کی طرف. کیسے بھاگنے لگے گا؟ یہ زمین میں مل گیا تھا نا, مٹی میں ایک دم ختم ہو چکا تھا, گھل مل گیا تھا مٹی کے اندر. اللہ تعالیٰ حکم دے گا فوراً زمین اگلے گی, ایک انسان کو, عبداللہ کو, عبدالرحیم کو, جو ہے رمیش کو اور ڈیوڈ کو, سب کو اگل دے گی. بھر بھاگنے لگیں گے سب اپنے سب کی طرف. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں, ہرگز نہیں, ہم تمہاری پور درست کر دینے پہ قادر ہیں. فرمایا اللہ انسان کیوں آخرت کا انکار کرتا ہے؟ انسان کو تو اگر عقل سے کام لے تو اس کی زندگی میں بات آتی ہے کہ نہیں, ایک دن ہونا چاہیے جس دن انصاف ہو, ایک دن ہونا چاہیے جس نے خدا کا فرما برداری کی ہے, ایشور کا آگیا پالن کیا ہے, اس کو انعام ملنا چاہیے. ایک دن ہونا چاہیے جس نے اوگیا کیا ہے, جس نے نافرمانی کی ہے, جس نے انسانوں کو ستایا ہے, ظلم کیا ہے, اس کو سزا ملنی چاہیے. یہ تو عقل انسان کی کہتی ہے. پھر انسان کیسے آخرت کا انکار کرتا ہے؟ قرآن نے اس رات سے پردہ اٹھایا. انسان کو معلوم ہے, عقل کو استعمال کر کے سوچے گا تو اس سے خود یہ لگتا ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. لیکن بل یرید الانسان لیفجر امامہ, انسان آگے بھی برائیاں کرتے رہنا چاہتا ہے, آگے بھی سرکشی کرتے رہنا چاہتا ہے, آگے بھی لذتوں اور مستیوں کا شکار رہنا چاہتا ہے. اس لیے آخرت کا انکار کرتے ہیں. کچھ نہیں ہے, کوئی آخرت نہیں ہے, کوئی جواب دہی نہیں ہے, ایسے کہتا ہے. اس کے لیے پھر فلسفے تراشتا ہے, اس کے لیے پھر فلسفہ تراشتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے قربانی دے دی ہمارے لیے, اب ان کے تصویر کے, ان کے اسٹیچو کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے سینے پہ ہاتھ رکھ کر کے آنکھ بند کر کے سوچا یہ غلطی ہو گئی ہے, یہ گناہ ہو گیا, ختم ہو گئی. اس کے لیے پھر یہ فلسفہ تلاش کرتا ہے انسان کہ جو ہے گویا ہے کہ میں اگلی یون میں انسان ہو جاؤں گا, یا گائے ہو جاؤں گا, بیل ہو جاؤں گا, اور پھر اس کے بعد پھر اس میں اچھے کام کروں گا, پھر انسان بن جاؤں گا. یہ چیز انسان تراشتا ہے. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ دراصل انسان آخرت کا انکار کیوں کرتا ہے؟ عقل اور نقل سے جو بات سمجھ میں آتی ہے, جب وہ اس کو تھوڑا سا دلیل سے سمجھے گا تو بات بالکل سمجھ میں آتی ہے کہ آخرت ہونی چاہیے. لیکن اتنی سٹیک بات کو انسان کیوں انکار کرتا ہے؟ فرمایا کہ بل یرید الانسان لیفجر امامہ, بات یہ ہے کہ انسان آگے بھی برائی کرنا چاہتا ہے, آگے بھی فجور کرنا چاہتا ہے, اس لیے یہ بات کہتا ہے کوئی آخرت نہیں. فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ, یسأل ایان یوم القیامہ, پوچھتا ہے کہ قیامت کب آئے گی. یہ بات
ایسا ہے کہ یہ اس لیے نہیں پوچھتا ہے کہ بتا دیا جائے کہ قیامت کب آئے گی تو گھبرا کر کے تیاری کرنے لگے گا. یہ بطور تضحیق، بطور مذاق کے، ہنسی اڑانے کے لیے پوچھتا ہے کب آئے گی قیامت، کب ایشور کا پوچھ گچھ ہوگا، کب جواب دہی کا معاملہ آئے گا، جنت اور جہنم اور سورگ اور نرک، یہ سب کہاں جو بتا رہے ہیں کہاں ہے سب. اس لیے اس طرح کی بات ہے. تو فرمایا یسأل ایان یوم القیامہ، آگے برائی کرتے رہنا چاہتا ہے. تو جو کوئی اسے نصیحت کرتا ہے تو کہتا ہے بھائی وہ قیامت کب آئے گی. فرمایا وہ قیامت ایسی آئے گی جو آگے منظر کی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے وہ بالکل آدمی کو دہلا دے. کب؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب آنکھیں پتھرا جائیں گی. اس کا منظر کھینچا ہے کہ ہر انسان مرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، مرنے سے پہلے اگر انسان کبھی آپ بیڈ پہ کوئی مر رہا ہو تو آپ اسے دیکھیں. میں نے چند ایک مناظر دیکھیں کہ آدمی ایک صاحب سے انتقال ہونے لگا. میں اس وقت کم عمر تھا، گاؤں کے بہت رئیس آدمی تھے وہ، اور بہت ہی مطلب جابر قسم کے آدمی تھے. یعنی کمزوروں پر کوئی اچھا رویہ نہیں تھا ان کا. میں اپنے بڑے ابو کے ساتھ وہاں گیا، آنکھیں بالکل ایک دم ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی نکل آئیں گے باہر. اللہ، بڑے ابو نے ان سے پوچھا کہ ان کا نام لیا، کہا کیا حال ہے؟ کہنے لگے چاچا کچھ نہیں دکھائی دے رہا، کچھ نہیں دکھائی دے رہا. بڑے ابو نے کہا توبہ کرو توبہ کرو، تم لوگوں نے بڑا ظلم کیا، توبہ کرو. مطلب بہت ہی فرینک ٹائپ کے آدمی تھے، بہت ہی سے آدمی تھے. کہا کہ توبہ کرو، تم لوگوں نے بہت ستایا لوگوں کو. تو یہ کیا کہا؟ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی. یہ آنکھیں پتھرا جائیں گا کیا مطلب؟ ایسے کھلی رہیں گی، نظر نہیں آئے گا. پتھر کے اندر کوئی سینس دیکھتے ہیں آپ؟ نہیں، سینس لیس ہوتا ہے وہ بظاہر. ایسے جو ڈیڈ ہے بالکل آنکھیں ایسے پتھرا جاتی ہیں، انسان کھلا کہ کھلا رہتا تھا. اور میں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا. یہ عجیب غریب قرآن کے ترجمے میں آپ سر کرو ذرا سا بھی اگر ریزننگ کے انداز میں سوچیں، سورج کو کوئی نہیں کہا، پہلے چاند کو کہا. سورج گویا روشنی کا منبع ہے، مخزن ہے. اسی کے ذریعے آپ خلا میں چلے جائیے تو آپ کو زمین بھی چمکتی ہوئی نظر آتی ہے، چاند اور زیادہ چمکتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن فرمایا گیا ہے پہلے چاند کو کہا، چاند بے نور ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ یہ چاند بے نور ہو جائے گا تو جہاں سے نور ہو رہا مل رہا تھا اس کو، اس کا بھی وہی حشر ہوگا جب چاند بے نور ہو جائے گا. اور فرمایا وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند آپس میں مل جائیں گے، ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا. اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ رحم فرمایا بہت زبردست. جیسے کہ لوگوں نے مطلب یہ ہے کہ ایک مرحلہ ایسا آئے گا کہ زمین اور چاند کی جو آپس میں گرفت ہے، یہ گرفت ڈھیلی پڑ جائے گی اور چاند چھٹک کر کے سورج میں جا کے مل جائے گا. جب زمین اور چاند، یہ زمین سورج کا سیارہ ہے اور چاند زمین کا ستارہ، تو گویا کہ یہ ترتیب ہے. یہ زمین کی گرفت کمزور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیلا کر دیں گے اور چاند ایک دم اچھل کر کے جا کر کے سورج سے مل جائے گا. جب چاند سورج سے مل جائے گا، اس کو دوسرے معنی ہے جیسا سورج سے ٹکرا جائے گا، زمین سے کی گرفت سے نکل جائے گا. تم خود ہی سوچو کہ وہ کیا کیسے تھے. آج ذرا سا اگر دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ بھائی سب ایک سمت میں آ رہے ہیں، کہیں تھوڑا ڈس آرڈر ہو رہا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ بھی اس کا ڈائریکشن تھوڑا چینج ہو جائے، پوری دنیا میں گھبراہٹ کا ماحول بن جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، جب انسان کے دیدے پتھرا جائیں گے، وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور جب چاند بے نور ہو جائے گا، وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جب سورج اور چاند اکٹھا کر دیے جائیں گے، ملا دیے جائیں گے، مطلب ایک دوسرے میں ضم ہو جائیں گے، یا سورج جو ہے چاند کو کھینچ لے گا اپنی طرف، یا زمین کی گرفت سے چاند باہر چلا جائے گا. یہ جب کیفیت ہوگی تو انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این السفر، اس دن انسان کہے گا آج کہاں بھاگ کے جاؤں، آج کہاں مفر ہے، کہاں آج بھاگیں، کہاں بھاگوں. ایسے بولے انسان کا یہ معاملہ. جب یہی بات اگر دیکھا جائے کہ جب دنیا میں ہی چیز سوچنی تھی تب انسان نے نہیں سوچا. آج سوچ رہا ہے کہاں بھاگ کے جاؤں. جب بھاگ کے جانے کی کوئی جگہ نہیں ہے اس وقت ایسے فریاد سے کیا حاصل ہوگا. تو قرآن نکالنا سورہ حقہ کے اندر کہ جب جس کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال ملے گا کہ واما من اوتي کتابه بشماله فيقول هاؤ بشماله
فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا تو کہے گا کاش کہ مجھے کتاب نہ دی جاتی، ولم ادری ما حسابیہ، میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ عجیب و غریب جملہ ہے، قرآن نے وہ جملہ جو قیامت میں کوئی بولے گا اس کو یہی بتا دیا ہے، یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کہ جو دنیا میں موت آئی تھی وہی میری موت ہوتی، دوبارہ سے زندہ نہ کیا جاتا۔ ما اغنی عنی مالیہ، میری دولت میرے کچھ بھی کام نہیں آئی۔ ہلک عنی سلطانیہ، میرے اقتدار اور حکومت کے نشے نے تو مجھے ہلاک کر دیا، برباد کر دیا۔ آپ دیکھیے آج ذرا سا دیکھ لیجیے، حکومت اور اقتدار کا نشہ آدمی کو بالکل سوچنے نہیں دے رہا ہے، سوچنے نہیں دے رہا ہے۔ انسانوں کو کارپیٹ بمبارڈنگ سے تباہ کیا جا رہا ہے۔ اگر ان کو ذرا بھی احساس ہوتا کہ ایک دن اس عمل کا مجھے اللہ کے حساب دینا ہے تو آدمی پہ کب کبھی طاری ہو جائے گی، کب کبھی طاری ہو جائے گی ایک آدمی کی۔ آپ اسی ملک کی بات ہے، ایک بادشاہ تھا، اس کے زمانے میں آپ نے بہت بڑا نام سنا ہوگا، ابن بطوطہ رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے سیاح تھے، اسی زمانے میں یہاں آئے تھے۔ اس بادشاہ کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ بڑا پاگل ٹائپ کا تھا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں یہ دنیا میری سمجھ میں کہ جب بھی آپ نیک بننے لگیں گے، ایک غلط اور ظلم اور بے حیائی اور آوارگی کے ماحول میں آپ نیک بننے لگیں گے تو آپ کو لوگ آج بھی پاگل ہی کہیں۔ ابن بطوطہ نے لکھا ہے کہ عالم اسلام میں، پورے عالم اسلام کو گھوم چکے تھے تقریباً، لکھا ہے پوری دنیا میں نے جن بادشاہوں سے ملاقات کی ہے مجھے محمد تغلق کے ہم پلہ متقی لوگ بہت کم ملے۔ اس بادشاہ نے، یہ ہے انسان کا وہ کہ جب ایک بچے کو انہوں نے مار دیا اور دو بچے جھگڑ رہے تھے، ایک کو مار دیا، لیکن جس کو مارا اس کی غلطی نہیں تھی تو دوسرے والے نے باقاعدہ کیس کر دیا، اور قاضی نے کہا کہ بادشاہ کو بھی یہ لڑکا اتنی ہی چھڑی لگائے گا۔ 21 چھڑی لگایا تھا، چھڑی دے دی گئی۔ بعد میں لڑکے کے اقربا نے کہا کہ نہیں، ہم بادشاہ سے کوئی اتنا نیک آدمی ہے، یہ ایک غلطی ہو گئی تو ہم اس کو، بادشاہ نے کہا نہیں، اب فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کا نفاذ ہوگا۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم معاف کر دے رہے ہیں، کہا نہیں، اس وقت اس کا نفاذ ہوگا۔ رسول اللہ کی ایک امتی نے انصاف کو زندہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کی باقاعدہ سر دربار میں لڑکے نے چھڑی لگانی شروع کی، 21ویں یا 20ویں چھڑی لگی تو بادشاہ کے امامے پہ لگ گئی، ادھر جو پہنے ہوئے تھے وہ دور چلی گئی پگڑی۔ میں صرف یہ بات کر رہا ہوں، کسی نے ان سے پوچھا آپ نے کیوں اصرار کیا اس بات پر کہ آپ کو سزا ملے ہی؟ تو نے کہا کہ دراصل میں یہ کرنا چاہتا تھا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی شفقت مجھے آخرت میں ملے کہ میرے امتی نے میرے لائے ہوئے دین کو ثابت کیا، یہ چیز ہمیں حاصل کرنی ہے۔ تو یہ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو ایک دن جب یہ آئے گا جب انسان کہے گا اب میں کہاں بھاگ کے جاؤں، کل اللہ وزر، کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، کوئی جگہ نہیں ہوگی جہاں انسان کو ٹھکانہ ملے۔ سورج اور چاند اور زمین اور آسمان سب کچھ ایک دم تتر بتر ہو جائے گا نظام، انسان کو زندہ کیا جائے گا اور وہ دیکھے گا سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ زمین اپنے خزانے اگل دے گی، اپنی سب چیزیں اگل دے گی، خبریں اگل دے گی۔ انسان کہے گا کہ زمین کو کیا ہو گیا، وقال الانسان ما لها، انسان کہے گا زمین کو کیا ہو گیا۔ تو یہ جو بات کہی گئی ہے کہ اس دن کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، الی ربک یومئذ المستقر، بس تمہارے رب کی طرف ٹھکانہ ملے گا، تمہارے رب ہی کی طرف بس جا کر کے وہاں ٹھکانہ مل سکے گا، اور کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ جو چاند کی کوئی آپ نہیں، جو سورج کی کوئی آپ نہیں، یہ جو اتنے بڑے بڑے وزنی جو ہے قرے اور گلوب، ان کی کوئی حیثیت نہیں، تو انسان کی کیا حیثیت ہے؟ تو کہا جائے گا کہ بس اب تمہارے رب کی طرف ٹھکانہ ملے گا۔ اب آگے کی جو بات ہے، صحیح بات یہ ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ زندہ ہو، اس لیے میں نے شروع میں ذرا سا توحید اور رسالت اور آخرت کو اس لیے رکھا کہ ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فرمائے يُنَبِّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو اس وقت بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے اور جو اس نے پیچھے چھوڑا، انسان کو بتا دیا جائے گا۔ آگے بھیجا ہے کیا مطلب؟ جو اعمال کیے ہیں، جو کام کیا ہے، جو کرم کیا ہے، جو کیا ہے وہ آگے چلا گیا، اب وہ بھی انسان کو بتایا جائے گا، اس کو خبر دی جائے گی، اس کو بتایا جائے گا۔ اور وہ آخر کا مطلب کہ انسان نے جو عمل کیا اس کے اثرات دنیا پہ کیا پڑے، اس کے اثرات جو آپ نے کیا اس کا تو آپ کو نیٹ ملے گا، لیکن جو آپ کے کاموں کے اثرات دنیا میں پڑے، جس کی میں نے شروع میں ابھی وضاحت کی کہ آپ نے اچھا کام کیا، اس کے اثرات 4000 5 سال چلے تو آپ کے کھاتے میں وہ جڑے گا، اور آپ نے اگر برا کام کیا اس کے اثرات سے دنیا متاثر ہوئی اس کا بھی اثر پڑے گا ہمارا جو عمل نامہ ہوگا۔ تو فرمایا يُنَبَّئُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، انسان کو بتا دیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجا ہے
اور جو اس نے پیچھے چھوڑا ہے. بل الانسان والا نفسہ بصیرہ. یہ ہے وہ چیز کہ انسان اگر دیکھے، انسان آج اپنے اوپر خود حجت ہے. انسان اپنے آپ کو دیکھنے کے لیے خود کافی. بل الانسان والا نفسہ بصیرہ. اپنے نفس کے اوپر اپنے آپ کے لیے انسان خود حجت ہے. بعض لوگوں نے ترجمہ یہی کیا ہے، حجت ہے انسان آج خود حجت ہے. آج خود انسان دیکھے گا کہ وہ کیا ہے. میں بہت ادب کے ساتھ کر رہا ہوں، کچھ بھی کسی سے مت پوچھیے، کوئی حافظ جی، کوئی مولانا صاحب، کوئی بزرگ، کوئی کچھ نہیں. آپ تنہائی میں جائیے. اگر تجربہ کرنا ہو، رات میں فجر سے پہلے اٹھ جائیے تھوڑا سا، اور اٹھ کر کے خود سوچیے میں کیا ہوں، میں کس لائق ہوں. تو آپ کو لگے گا کہ اگر اللہ رب العالمین، چاہے آپ نمازی ہوں، تہجد گزار ہوں، روز تلاوت کرتے ہوں، آپ کو یہ لگے گا، میرا اپنا دعویٰ ہے کہ آپ یہ ضرور محسوس کریں گے کہ اللہ اگر تیرا کرم نہ ہو تو اللہ میں کسی لائق ہوں. اللہ اگر تیرا کرم نہ ہو تو اللہ میں کیسے بخشا جاؤں گا. میں آپ سے کر رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آخرت کی آیت آ جاتی تھی، تہجد کی نماز پڑھتے، سجدے میں ہوتے، آخرت کی آیت ایسے چیخ مار کے اچانک خاموش ہو جاتے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں سمجھتی کہ شاید آپ کا انتقال ہو گیا. تو یہ جو چیز ہے، فرمایا کہ بل الانسان والا نفسی بصیرہ. انسان خود اپنے آپ پر حجت ہے، اپنے آپ کو خود چیک کر سکتا ہے کہ میں کیا ہوں. ولو القى معذرا. چاہے کتنی ہی معذرت کرے، معذرت انسان. دیکھیے اچھی بخاری سے ہم انسان ہیں نا، ہماری کمزوریاں ہیں، ہمیں برائی کرتے ہیں، اس کو عذر پیش کرتے ہیں. وجہ اس کے کہ یوں ہم کرتے کہ بھائی ہم سے غلطی ہوئی، ہم گنہگار ہیں، ہم نے نافرمانی کی. انسان معذرت، بھائی چونکہ ایسا تھا اس لیے میں نے ایسا کیا، چونکہ ایسا ہو رہا تھا اس لیے میں نے مجھ کو بھی یہ کرنا تھا. میں آپ سے ایک جگہ ایسے تھا، ایک مطلب ایک زمین کچھ لوگ بانٹ رہے تھے. تو ابو نے بلا کر کے صاحب کو کہا کہ بھائی صاحب ایسا ہے کہ ایسا لوگ کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں. تو کہنے لگے دادا ہم نے بھی 25 ٹرالی کا آرڈر دے دیا. یہ نہیں تھا، سب کچھ جانتا ہے لیکن اس کے ہیلے تراشتا ہے، اپنی برائی کے لیے معذرت پیش کرتا ہے، اس کے لیے عذر دیکھتا ہے، برائی پر توبہ نہیں کرتا، پلٹ کر کے ندامت پر نہیں آتا، بلکہ ولو القى معذرا. فرمایا چاہے جتنی معذرت پیش کرے، لیکن حقیقت میں جب غور کرو گے تو تم سمجھ جاؤ گے کہ میں کیا. انسان اپنے اوپر خود حجت ہے، خود سمجھ جائے گا کہ وہ کیا کر کے آیا ہے، کیا لے کے آیا ہے. تو یہ وہ چیز ہے جو اللہ رب العالمین نے رکھی ہے کہ انسان وہ چاہے جتنی معذرت پیش کرے، لیکن بہرحال وہ خود جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. میں انتہائی ادب کے ساتھ کہوں گا کہ ہم لوگ کم سے کم یہ پہلو کہ اپنے آپ کو کبھی پوچھیں ہم کہ میں کیا ہوں، میں کہاں کھڑا ہوں، اور میں نے آخرت کی کتنی تیاری کی ہے. اگر ہم یہ تھوڑا سا کریں گے تو انشاءاللہ، اگر ہم نے آج زندگی شروع کی ہے، بچپن کی وہ بات مجھے بھولتی نہیں کہ گھر پہ میرے آتے تھے لوگ، ایمان لاتے تھے تو آتے تھے 3 مہینے 4 مہینے رہتے تھے. تو اب مجھے بڑی ہنسی آتی تھی، چھوٹے تھے بچے تو امی سے میں جا کے بھول جاتا کہ ابو کو اور لوگ نہیں ملتے ہیں، یہی لوگ ملتے ہیں. اب ان کو اتحیات یاد کرا رہے ہیں، ان کو درود شریف یاد کرا رہے ہیں، ان کو یہ یاد کرا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. ہماری امی نے سب اس بات کی، اللہ تعالیٰ ان کو امی کہتے تھے بیٹا تم کو تو 12 سال 10 سال کے ہو گئے، 12 سال کے ہو گئے، یہ سمجھو کل پرسوں یا 2 مہینے 3 مہینے پہلے پیدا ہوئے. یہ اتنے بڑے تو ہیں لیکن یہ اصل پیدا ہوئے ہیں 3-4 مہینے پہلے. ان کو معلوم نہیں تھا اللہ کون ہے، رسول کون ہے، آخرت کیا ہے. یہ ایمان لائے ہیں، مسلمان ہوئے ہیں. تو اب ابو کی ذمہ داری ہے، ہماری تمہاری ذمہ داری ہے کہ بھائی ان کو تیار ہے. میں اپنے بچپنے کے سب سے سوچتا ہوں کہ اتنے بڑے ہو گئے ان کو تیار نہیں آتا. تو میں صرف یہ کر رہا ہوں کہ حقیقی زندگی کون زندگی ہے. حقیقی زندگی مان لیجیے، معاف کیجیے گا، یہ زندگی نہیں ہے کہ ہم نے گریجویشن کر لیا، ہم نے پوسٹ گریجویشن کر لیا، ہم نے یہ ڈگری لے لی، ہم نے یہ کتابیں لکھی. حقیقی زندگی اس دن سے شروع ہوتی ہے جب انسان یہ سمجھ لے میں کون ہوں، میرا اللہ سے کیا تعلق ہے. یہ تب سے حقیقی زندگی شروع ہوتی ہے، ورنہ وہ 50 سال اور 40 سال کی زندگی بیکار چلی گئی. تو یہ چیز ہمیں سمجھنی چاہیے. ایک بہت بڑے نومسلم تھے، ایمان لائے تھے، اور آپ سے یاد کروں کہ بہار کے ہزاری باغ علاقے کے رہنے والے تھے. 4 لوگ بھائی تھے، چاروں ایمان لائے تھے، اور ان کے چچا ایمان لائے تھے، ابو ایمان لائے تھے، دادا ایمان لائے تھے. اور آپ کو حیرت ہوگی 4 بھائی عالم دین بنے، اور 4 نے جا کے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ جو شاہ عبد العزیز کے شاگرد تھے ان کے ہاتھ میں بیعت کیا. 4 نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا. جہاد سے واپس آئے
تو اپنے علاقے میں جا کر کے جھمکا کا ایک علاقہ ہے ادھر بہار میں، وہاں جا کر کے مدرسے قائم کیے. ان کا نام تھا عبد الکریم، مسلم تخلص رکھتے تھے. تو اپنے انہوں نے مناجات لکھی ہے، آ کر کے جب جہاد سے واپس آئے تو مناجات لکھی. اس میں لکھا ہے کہ جب سے سمجھ آئی مجھے تو نے گویائی مجھے، تقریر یہ بھائی مجھے دشمن نہیں کوئی. بس یہی بات اب پسند آتی ہے کہ میں یہ کہتا رہوں کہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں. در در سے ٹکرا کر کے سر رکھا تیری درگاہ پر، تو بھی نہ کر در سے بدر دشمن نہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو ایمان، انسان کے اندر ایمان جو جلا دیتی ہے. تو ہمیں اور آپ کو اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے. تو بس اسی بات کی درخواست کے ساتھ کہ ایسی زندگی مت گزاریے، اور ہم اور آپ کبھی اس طرح نہ بے فکر نہ رہیں. جو نوجوان ہیں، جو ادھیڑ ہیں، جو بزرگ ہیں، کوئی بھی کسی کی زندگی کا کچھ نہیں کہ کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا. تو ہم چیک کریں کہ میں نے آخرت کے لیے کیا کیا ہے، میں نے آخرت کی کوئی تیاری کی ہے کہ نہیں کی. یاد رکھیے اگر ہم آج جیت گئے، آج سجگ ہو گئے، تو ہو سکتا ہے یہ جیت جانا کل کام آ جائے، یہ ہوشیار ہو جانا کل کام آ جائے. ورنہ جب ایسے ہو کہ فائدہ برق البصر و خسف القمر، جب آنکھیں پتھرانے لگے، جب آنکھیں الٹ پلٹ ہونے لگے، زبان لڑکھڑانے لگے، لوگوں کو دیکھ کر احساس ہو گیا دنیا سے زلزلہ ہو گیا، کوئی مدد نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو آخرت کو سمجھنے کی بھی اور آخرت کے اثرات اپنی زندگی کو مرتب کرنے اور پھر آخرت کے لیے تیاری کرنے کی توفیق سے اللہ تعالیٰ فکر